أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار کرا دیا. پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے معبود ہیں. اس نے کہا تم بڑے جاہل لوگ ہو. سورہ اعراف کی 138 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے قوم فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور سمندر میں ان کو غرق کر دیا جانے کا تذکرہ آ چکا ہے. یہاں پر قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اگرچہ کہ کمزوریاں تھیں لیکن فرعون کے ظلم و ستم کے باوجود اپنے دین پر قائم رہے اور موسیٰ کی قیادت میں مصر سے ہجرت کر لی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر پار کرا دیا اور جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ لیا تھا کہ قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے غرق کر دیا اور اسی سمندر سے اسی راستے سے قوم بنی اسرائیل کو سکون کے ساتھ بڑی حفاظت کے ساتھ پار کرا دیا. اس میں شکر گزاری کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے قوموں میں ترقی ہوتی جاتی ہے، عیش و عشرت میں اضافہ ہوتے جاتا ہے، دولت اور عزت ان کو دے دی جاتی ہے، تو کس قدر وہ انہیں غلط اور باطل رسومات کو اپنا لیتے ہیں اور کیسے گمراہ ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی قوم بنی اسرائیل کا حال بھی ہوا. یعنی وہ تباہی کے دیکھنے کے باوجود بھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب سے نجات دے دی تھی اور ان کو بڑی حفاظت کے ساتھ وہاں سے نکال دیا، لیکن جب وہ صحرائے سینا کو پار کرے اور کوہ طور کی جانب آگے بڑھے تو ان کا گزر ایک ایسے قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پرستش میں مگن تھی. ان بتوں کی پرستش ان کی بتوں کی پرستش کو دیکھتے ہوئے اس قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا اور اس کو پسند کیا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی کوئی معبود بنا دیجیے اے موسیٰ. موسیٰ سے مطالبہ وہ لوگ کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ لوگ انہیں اس قوم کے ساتھ رہ رہے تھے جو بت پرست تھی اور جو مشرکانہ عقائد رکھتی تھی. یعنی بنی اسرائیل نے صبر سے کام لیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات بخشی تھی. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے فرعون سے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کیسی ناشکری کی. یعنی ایک معبود کا مطالبہ کر بیٹھے. یہ دونوں باتیں اس لحاظ سے صحیح ہے کہ بنی اسرائیل میں مختلف کردار کے لوگ موجود تھے. انتہائی اعلیٰ کردار کے لوگ بھی تھے اور پست کردار کے لوگ بھی، کیونکہ بحیثیت مجموعی وہ فرعون کے مقابلے میں ڈٹے رہے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ان پر ہوا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا قائد تسلیم کر لیا تھا تو وہ عزت اور سرفرازی کے مستحق قرار دیے گئے. لیکن ان میں جو لوگ مصر کے مشرکانہ ماحول میں رہ کر عقیدہ و عمل کی کمزوری میں مبتلا ہو گئے تھے، وہ ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دیے تھے کہ سراسر جاہلانہ حرکتیں جسے کہا جاتا ہے. کیونکہ ماحول جب خراب ہوتا ہے تو انسان خود بخود خراب ہونے لگتا ہے. آج موجودہ دور میں بھی آپ ہندوستان میں دیکھیے کہ مسلمانوں کا حال اکثریت ایسی ہو گئی ہے کہ مشرکانہ ماحول ہندوانہ طریقوں کو سیکھ لیے ہیں. اس ماحول میں رہتے رہتے اتنے رنگ رچ بس گئے ہیں اس میں کہ ان کے طور طریقوں کو اس طریقے سے اپنا لیے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اسلام کے طریقے نہیں ہیں. کوئی بھی طریقہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج بہت سے ایسے رسومات آج اسلام مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں جو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کھانے پینے کے طریقے لے لیجئے یا رہنے بسنے کے طریقے لے لیجئے، کپڑے پہننے کے طریقے لے لیجئے یا عبادتوں کے طریقے،
یہ کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اسلام کا اس سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ عورتیں جو لباس پہنتی ہوئی آج نظر آتی ہیں، ساڑی بلاؤز وغیرہ، یہ سب چیزیں ہندوانہ تہذیب سے جو ہے مسلمانوں نے سیکھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے شادی بیاہ کے موقعوں پر اور ہمارے جو ہے غم کے موقعوں پر جو رسومات ہم نے اختیار کر لیے ہیں، وہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ سب کے سب غیر مسلموں سے، غیر قوموں سے لیے ہوئے رسومات ہیں۔ مرنے کے بعد جو طریقے اپنائے جاتے ہیں، جو زیارت کے نام پر یا چہلم کے نام پر، 10ویں 20ویں کے نام پر، برسی کے نام پر، یہ کہاں سے آیا؟ اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے بتائیے؟ لیکن بڑی پابندی کے ساتھ لوگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی زبردست ہم عبادت کر رہے ہیں اور یہ بخشش کا بہترین طریقہ ہے، اس کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن اور سنت سے یہ چیز ثابت ہے ہی نہیں۔ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام یا جو ہے تابعین خیر القرون کے دور میں جو ہے ایسے چیزیں ہوئی ہو، ایسے رسومات انہوں نے اختیار کیے ہو، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان ایسے کاموں میں ملوث ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قوم جو ہے چونکہ مشرکانہ ماحول میں ایک عرصے سے رہ رہی تھی، اس لیے اس میں ہی رج بس گئی تھی اور ان کے جو ہے عقیدے اور عمل میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دیے تھے کہ ایسی جاہلانہ حرکت جسے کہا جاتا ہے، جس کا جو ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، یہ لوگ جس کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ یعنی وہ تراشے ہوئے بت، وہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے، ان کو خدا مانتے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو مٹی میں رل مل جانے والے ہیں، جبکہ خدا تو تمہارا ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، وہ ہستی ہے، اس کو چھوڑ کر ایسی بے جان ہستیوں کو کیسے پوجا جا سکتا ہے؟ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين، نیز اس نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے ڈھونڈوں، حالانکہ وہی ہے جس نے دنیا کی قوموں پر تم کو فضیلت بخشی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست منصب پر بٹھایا ہے، تمہیں ایک بہترین عہدہ دیا ہے، امامت اور پیشوائی کا، ساری دنیا میں تم کو فضیلت بخشی ہے، اس کے باوجود کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے لیے میں کوئی ایسا اور ایک معبود ڈھونڈ لوں جو اللہ کے برابر ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کہنا یہ جہالت کی بات ہے۔ یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کو ساری دنیا پر فضیلت بخشی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کی زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کو دیگر اقوام کے مقابلے میں فضیلت بخشی گئی تھی، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، جو آپ کے امتی کہلائے اور جو قیامت تک آپ کے امتی کہلائیں گے، وہ لوگ جن کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فضیلت والی امت کہا ہے، افضل امت کہا ہے اور خیر امت کا لقب دیا گیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والی قوم ہوگی، یہ بتایا گیا۔ تو اس وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مکمل اطاعت کریں گے اپنی زندگی میں، اور جو فریضے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عائد کیے ہیں اس کو کما حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ امت ساری امتوں پر جو ہے فضیلت رکھنے والی خیر امت رہے گی۔ یہ جو ہے اس میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے، جبکہ وہ امت جو موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اس وقت کی ساری امتوں میں ان کو فضیلت حاصل تھی، لیکن امت محمدیہ کو دنیا بھر کی ساری جتنی امتیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تم کو نجات دی، جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو
وہ اللہ تعالیٰ کا احسان یاد دلایا کہ یاد کرو اس وقت تمہارا کیا حال تھا، تم کس طریقے سے مجبور اور مخور تھے، وہ جو چاہے کرتے تھے، تم کو غلام بنا کر انہوں نے جو ہے رکھ دیا تھا، اور تمہارے لڑکوں کو وہ قتل کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تاکہ ان سے کام کاج لیں۔ وہ عذاب سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دے دی اور جو ہے تم کو بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ تو کیا اس آزمائش سے بچانے کی وجہ سے اور تم کو اس قدر بہترین انعام سے نوازنے کے بعد بھی کیا تم اس کا شکر ادا کرنے والے نہیں بنو گے؟ اگر نہیں کرو گے تو یہ زبردست نقصان میں جانے والی بات ہے اور یہ جو ہے انتہائی خراب کام ہوگا تمہاری طرف سے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے پورا کر لیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کی ہوئی مدت 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ اس نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کے کام کرنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کی راہ نہ چلنا۔ قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم مطمئن ہو گئے ہیں اور ہمیں اب سکون نصیب ہو گیا ہے، وہ فرعون سے نجات پا گئے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی شریعت اور طریقہ اور کتاب اللہ تعالیٰ بھیج دیں تو پھر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور پھر ان سے وعدہ کیا کہ تم کوہ طور پر جو ہے آ جاؤ اور آ کر 30 دن کے لیے ہمارے حضور اعتکاف بیٹھ جاؤ، ذکر اللہ میں لگ جاؤ اور اپنے آپ کو لگا لو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، 30 دن مکمل ہونے کے بعد اور مزید 10 دن کا اضافہ اس میں کر دیا گیا۔ یہ 30 دن پہلے کہہ کر اس کے بعد 10 دن بعد میں کرنے کا کیا مطلب تھا؟ پہلے ہی 40 دن کہہ دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تدریج بہت اچھی چیز ہے، آہستہ آہستہ کوئی کام کو کروانا۔ پہلے شروع میں کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں تھوڑا سا جو ہے بتا دینا، اس کے بعد مزید اور کرنے کے لیے آمادہ کر لینا، یہ کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اور کام کو کرنے کے لیے ایک موقع مہلت دے دینا، اس کے بعد وہ کام کی تکمیل اگر نہ ہو تو مزید اس میں جو ہے موقع دے کر اس کام کی تکمیل کے لیے جو ہے موقع فراہم کر دینا، مہلت دے دینا، اور وہ کام میں جو خوبی آنا تھا وہ خوبی لانے کے لیے مزید کچھ وقت دے دینا۔ اور اس میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تدریج اور آہستگی سے صبر کے ساتھ کام کرنا پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے، اور عجلت سے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ تجریز کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہیے۔ اور 40 راتوں کا جو یہاں پر تذکرہ آیا ہے اس کا جو ہے بڑا خاص معاملہ ہے انسان کی باطنی اصلاح کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا 40 روز تک، تو پھر اس کی قلب میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کے چشمے رواں کر دیں گے اس کی قلب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو 40 روز تک نمازوں کو 5 نمازوں کو باجماعت تکبیر اولیٰ فوت کیے بغیر ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، بڑے انعامات کا وعدہ ہے۔ 40 روز تک یعنی 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ فوت کیے بغیر، یہ کوئی آسان کام نہیں، بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ سوچ کر اندازہ کیجیے، پہلے تو نماز کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں، اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو جماعت سے ادا کرتے ہیں مسجد میں آ کر، اور کتنے ہیں جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اذان ہوتے ہی جو ہے موجود ہو جاتے ہیں اور اقامت سے پہلے مسجد میں موجود رہتے ہیں، تکبیر اولیٰ کو فوت ہونے نہیں دیتے۔ تو یہ اگر کوئی اس کے لیے کوشش کرے تو اس کے لیے بڑی جو ہے خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دنوں تک کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ انعامات سے سرفراز فرمائیں گے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بلانے پر کوہ طور پر تشریف لے جانے لگے تو اپنے بھائی
ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی حکومت کا ذمہ دار کہیں پر جا رہا ہو جس کے پاس ذمہ داریاں ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ جاتے وقت اپنا کوئی جانشین مقرر کر کے جائے تاکہ اس کے غیاب میں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہو سکے۔ ایسا ہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر اگر سفر پر تشریف لے جاتے تو کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر چلے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر گئے، اور ایک دفعہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو خلیفہ بنائے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بعض دیگر صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جگہ اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ تو اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ کہیں پر جا رہے ہو اور وہ ذمہ دار ہو تو پھر اپنی جگہ کسی کو مقرر کر کے جائے تاکہ وہ اصلاح کر سکے لوگوں کی۔ وَأَصْلِحْ فِي قَوْمِي فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے غیاب میں تم قوم کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدوں کے طریقے پر نہیں چلنا، ان کی پیچھے نہیں جانا، ان کی اتباع نہیں کرنا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کا مواخذہ بھی کیا۔ آنے کے بعد جب حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ شرارت ہو رہی ہے، لوگ سرکشی کر رہے ہیں، سامری کے پیچھے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، گمراہی سے بچانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے نہیں مانا اور بہت سے لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنے جانشین سے پوچھا پکڑ کر کہ کیا تم نے میری جانشینی کے فرائض برابر انجام نہیں دیے؟ اس پر انہوں نے ان کو جواب دیا کہ میں نے تو کہا تھا لیکن قوم نے بات نہیں مانی۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پر کوئی ذمہ دار جا رہا ہو تو وہ اپنا اچھا بہترین جانشین بنا کر جائے اور اس سے جواب طلب کرے آنے کے بعد کہ وہ واقعے میں میری جانشینی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم میں اس کا فقدان ہے، ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی بھی کام دین کا کام یا بڑا کام اگر ہم کرنا شروع کریں تو اس کے لیے ایک وقت متعین کریں، جیسا کہ 40 راتوں کا یہاں پر بات بتائی گئی ہے کہ وقت متعین کرنے سے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کوئی ٹارگٹ اگر لگائیں گے کام کرنے کے سلسلے میں تو وہ کام میں تیزی آئے گی اور سنجیدگی کے ساتھ انسان کام کر سکتا ہے۔ یہ سارے مسائل اس آیت سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔